بڑے اچھے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں تو میں مولا علی کا ایک فرمانا آپ کی سماعتوں کی نظر یاد رکھیے، خدا کی قسم زمانے میں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا خدا ذاکر ہے اور یہ وہ ہیں جو خدا کے ذاکر ہیں۔ ابھی ذاکر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں حدیث قصہ باشعار ترجمہ آپ کو سماعت فرمائی۔ یاد رکھیے خدا کی قسم، جب اللہ ان کا قصیدہ پڑھے تو وہ حدیث قصہ بنتی ہے، اگر زبان رسالت سے نکلے تو قرآن بنتا ہے، ان کی روٹیاں بھی عرش پہ جائیں تو آیتیں بن کے آتی ہیں، ان کے دروازے پہ کوئی جھاڑو دینا شروع کر دے تو منا اہل البیت ہو جاتا ہے، ان کی کوئی کنیز بن کے آ جائے تو اماں ہو فضہ نظر آتی ہے۔ اگر بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، جب یہ خدا کی تعریف کریں تو وہ دعائے کمیل بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہی الفاظ معرفت توحید بس زبان سید سجاد ہوں تو صحیفہ کاملہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ اور میں دعائے کمیل سے مولا علی کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ذرا معرفت توحید کتنی امام نے آسن انداز سے بتائی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ علی فرما رہے ہیں جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں ہم سب گناہگار ہیں، یقیناً معاف تو اللہ نے کرنا ہے نا، تو میں ایک جملہ نہ ہدیہ کر دوں صاحبان معرفت کے لیے۔ اچھا خدا کی قسم یاد رکھیے گا، جتنے بیٹھے ہو، بندہ ناراض ہو جائے نا، پنچایت لے کے بھی جاؤ، دو چار دوست لے کے بھی جاؤ، شاید راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کے دروازے پہ کسی پنچایت کی ضرورت ہی نہیں۔ وضو کرو، مصلی پہ آ کے صرف اتنا ایک مرتبہ کہہ دو یا رب، 10 مرتبہ آواز آتی ہے یا بدی، میرے بندے میں تو انتظار کر رہا تھا تو آتا کب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صاحبان معرفت اس سے بہترین جملہ شاید خطابت میں نہ ہو، بھائی جان جتنے بیٹھے ہو، یاد رکھیے خدا کی قسم، پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر میرے گھر میں آنے سے تجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اپنے گھر مصلی بچھا مجھے یاد کر میں آ جاؤں۔ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ، کیا منظور محفل ہے۔ اپنے گھر مصلی بچھا مجھے یاد کر، میں آ جاؤں گا۔ اور پھر یاد رکھیے خدا کی قسم، جہاں جہاں بیٹھے ہو بڑی محبت کے ساتھ یہ جملہ سماعت فرما لیجئے گا۔ ایک بندہ معصوم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیے خوش نصیب کون ہے؟ علی فرماتے ہیں یاد رکھے بندہ خدا، خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ ماشاءاللہ۔ واہ 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 واہ، بیٹھو۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جملہ بڑا خاص ہے، میں معصومین کے فرمان اور قرآن ہی پڑھنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھیے ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں آیا، آقا دو جہاں نبی خاتم النبیین کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ سے بھی علی کی بارگاہ سے، جس معصوم سے بندے نے سوال کیا، معصوم نے ایک ہی بات فرمائی کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ بے شک مولا علی کا فرمان ہے، بھائی جان جو بزرگان بیٹھے ہو، مولا علی کا فرمان ہے، یاد رکھو یہ وجود ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلے گا تو پتہ چل جائے گا اندر سودا کیسا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ نہیں، مولا علی کا فرمان ہے، اگر آپ نہیں بولیں گے تو لطف نہیں آئے گا، پتہ چل جائے گا اندر سودا کیسا ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، بڑی محبت کے ساتھ خدا کی قسم، یہ زبان ہے، اگر اسے اپنے قابو میں رکھ لیا جائے تو نہ جانے کتنے گناہ چھپ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میں اگلا جملہ ہدیہ کروں گا تو لطف آئے گا۔ ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی سب کچھ ہے، مال ہے، رزق ہے، کہہ لیجیے کہ آج کے دور میں بنگلہ کوٹھی کار سب کچھ ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بندہ خدا، اللہ نے عزت کو سجدے میں رکھا ہے، تو بادشاہوں کی چوکھٹ پہ تلاش کر واہ 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 یار کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے عزت کو
سجدے میں رکھا ہے، تو بادشاہوں کی چوکھٹ پہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے جو پوری کائنات کے مسلمان اور مومن کو عزت دے اسے سجدہ کہتے ہیں، جو سر کٹوا کے بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جو کائنات کو عزت عطا کرے وہ سجدہ ہے، جو سجدے کی عزت بنے وہ حسین ہے۔ خبریں تو نہیں کہ ان باتوں سے، اور لطف لیجئے گا خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو تو کمال زندگی۔ میں ایک جملہ اور نہ آپ کی سماعت کو نظر کر دوں کیونکہ فرمان ہی تو سنانے ہیں، یاد رکھیے گا پھر حدیث کے الفاظ ہیں، تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو اگر تم ترقی چاہتے ہو روحانی۔ اپنے جسم کو پاک رکھو، لباس کو پاک رکھو، خیالات کو پاک رکھو۔ چونکہ تمہارے خیال سے تمہاری سوچ بنتی ہے اور تمہاری سوچ سے تمہارا کردار بنتا ہے اور تمہارا کردار ہی تمہاری پہچان ہے۔ ماشاءاللہ۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اور پھر حکم ہے کہ تین چیزوں میں جلدی کرو، مریض کی تیمارداری میں جلدی کرو، کوئی حج جو زیارت سے آئے تو اس کے ملنے میں جلدی کرو، اگر کوئی مدینے نہیں جا سکتا مدینے سے آنے والے کی زیارت کرے، مدینے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا کربلا سے آنے والے کی زیارت کرے، اسے کربلا کا ثواب ہے۔ بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں خدا کی قسم، تیمارداری میں جلدی کرے، اور پھر ایک جملہ سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں، تیمارداری میں جلدی۔ بھائی جان ٹائم ختم ہو جائے گا، شاہ جی قبلہ توجہ ہے یا نہیں میرے محترم، کیونکہ اذان بھی ہونے والی ہے۔ اچھا کیا کہنے خدا کی قسم، تیمارداری میں جلدی کرو، کوئی روٹھ گیا ہے تو منانے میں جلدی کرو۔ توجہ، وہ مومن ہی نہیں جو 3 دن بغیر صلح کے مومن سے رہے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی گھبرا تو نہیں گیا، 3 دن مومن سے روٹھا رہے اور پھر کہے میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ اور میں اگلا جملہ پھر آپ کی سماعتوں کا نظر کیے دیتا ہوں، اور بڑا مختصر مگر جامع۔ اللہ نے ہمارے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ جسم مٹی سے بنا، جسم کی ہر خوراک مٹی میں، روح جدھر سے آئی خوراک بھی ادھر سے آئی۔ جسم کو بھی بیماری لگتی ہے، روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ جسم کی بیماری تب تک ہے، بخار ہے وغیرہ وغیرہ، روح کی بیماری گناہ ہے، غیبت ہے، گلہ ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ تو جو جسم کا علاج کرے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، جو روح کا علاج کرے اسے شریعت کی زبان میں نبی اور امام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی اٹھا رہا ہے میری باتوں کا؟ اور اگلا جملہ بھی سماعت فرما لیجیے خدا کی قسم، اگر روح کا معالج، روح کا علاج مدینے میں کرے تو گناہگار کو بلال بناتا ہے، اگر کربلا میں کرے تو گناہگار کو اور بناتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور یقین جانیے اللہ نے جسم کا ہر علاج، جسم کی ہر خوراک زمین پہ رکھی ہے، اور روح کی خوراک جہاں سے روح آئی ہے وہیں ہے۔ بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں خدا کی قسم، روح۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، سنی شیعہ جتنے بیٹھے ہو، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ مجھے وہ کتاب دو جو ہر مسلمان پڑھتا ہو، جس پہ اختلاف نہ ہو، تو کون سی کتاب دو گے؟ قرآن۔ بے شک۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ دنیا میں بڑے اشارے سے گزر رہا ہوں، دنیا میں واحد شرف ہے قرآن کو اور وارثان قرآن کو، جن پہ 73 فرقے اکٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑے باریک سے جملے تھے، یہ اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اور پھر لطف کے ساتھ یہ جملہ سماعت فرمائیے گا خدا کی قسم، قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو، قرآن عمر ہے تو کسی اولے عمر سے پوچھو، اگر قرآن صحیفہ ہے تو پھر اس سے پوچھو جسے رسول غدیر میں خلیفہ کہے، اگر قرآن میں یاسین ہے تو کسی ایسے سے پوچھو جو آل یاسین ہو۔ بیٹھے تو میں پھر جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، اگر قرآن کا پڑھنا
علی علی کرنا عبادت ہے. وہ بندہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتا جس کا وجود پاک نہ ہو, اور وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا جس کی نسل پاک نہ ہو. ماشاء اللہ. سلام کل ایمان نعرہ یا علی. گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سبحان اللہ. آپ خوش قسمت ہیں, خدا کی قسم رہبری ایسا ملا ہے. ماشاء اللہ. اور میرا دل بن رہا ہے تو میں ایک جملہ مولا کے حوالے سے اور آپ کی سماعتوں کے اندر کر دوں تاکہ آپ کو فخر ہو, ناز ہو کہ کیسا مولا ہے ہمارا. خدا کی قسم ایک بار صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ علی کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو آدم سے قیامت تک کسی فرد میں نہ ہو. اللہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آدم سے قیامت تک کسی فرد میں وہ فضیلت نہ ہو جو علی میں ہے. پاک نبی فرماتے ہیں 3 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں جو کسی کی نہیں. پہلی فضیلت, جیسا میں علی کا سسر ہوں ویسا کسی کا نہیں. ماشاء اللہ. جو اس جملے پہ نہیں جاگا مجھے دکھ ہوگا. جیسا میں علی کا سسر ہوں ویسا کسی کا نہیں. جیسی فاطمہ جیسی زوجہ علی کی ہے ویسی کسی کی نہیں. جیسے حسنین جیسے بیٹے علی کے ہیں کسی کے نہیں. ماشاء اللہ. واہ واہ محمد ذات بلند صلوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ ماشاء اور اللہ. پھر ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کو نظر کر دوں. خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو, ملوکیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والا کیا جانے کی امامت کیا ہے. وہ بڑے باریک سے لفظ ہیں. خدا کی قسم وہ کیا جانے کے امامت کیا ہے. خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو, یہ جملہ بڑا خاص ہے, آپ کی سماعتوں کے اندر کیے دیتا ہوں. خوش قسمت ہو تم لوگ, بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کے اندر کرنا چاہتا ہوں. خوش قسمت ہو تم لوگ کہ تمہارا ابتدا غدیر سے ہے, تمہارے حال میں کربلا ہے, اور تمہارے مستقبل میں ظہور امام زمانہ ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یا امام منتظر, الاجل الاجل. یا امام منتظر, نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. مدد توجہ ہے جملہ. ماشاء اللہ. اور ایک جملہ اور بھی سماعت فرما لیجیے گا کہ زندگی کا خاتمہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. کتنی چیزوں پہ؟ 2 چیز. کتنا بھی جی لیں, زندگی کا خاتمہ 2 چیزوں پہ ہے, یا ہلاکت یا شہادت. یا ہلاکت یا شہادت. ہلاکت جہنم ہے, شہادت جنت ہے. اور اس ہلاکت اور شہادت کا تعلق ایک چیز سے ہے. وہی چیز ہلاکت بھی کرتی ہے, وہی شہادت بھی دیتی ہے. اس چیز کا نام ہے محبت. اور محبت کی 7 کیٹیگریز ہیں. زمین سے محبت, زمین سے اگنے والی چیزوں سے محبت, حیوان سے محبت, انسان سے محبت, امام سے محبت, نبی سے محبت, خدا سے محبت. اور لطف یہ ہے کہ انسان 7 کے درمیان ہے. 3 اوپر ہیں, 3 نیچے ہیں. فیصل آباد والوں اگر اس جملے پہ آپ نے فیصلہ نہ کیا تو مجھے دکھ ہوگا. فیصل آباد میں رہنے والا فیصلہ نہ کرے دکھ ہوتا ہے. خدا کی قسم 3 اوپر ہیں, 3 نیچے, امام, نبی اور خدا. اور نیچے زمین ہے, زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں, حیوان ہے, انسان درمیان میں ہے. یہ عجیب لطف ہے. نیچے والوں کی محبت میں مرے تو ہلاکت, اوپر والوں کی محبت میں مرے تو شہادت. سبحان اللہ. نہیں, آپ نے حق ادا کر دیا بھائی جان, لطف آ رہا ہے. نیچے والوں کی محبت میں مرے تو ہلاکت, اوپر والوں کی محبت میں مرے تو شہادت. شہادت اسی کو ملتی ہے جو ایمان کی محبت میں مرے, جو نبی کی محبت میں مرے, جو خدا کی محبت میں مرے. اور میں لفظ پھر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, وقت بڑا تھوڑا ہے, بس خاص خاص باتیں ہدیہ کرنی ہے. خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو, لیکن یاد رکھنا جہاں محبت شہادت ہو وہاں مقام مودت کیا ہو. میں پھر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں. ملک صاحب بھائی کیسر کیا کمال ہے خدا کی قسم. محبت اور مودت کو سمجھنا,
رسول نہ مانگنے والے نے فقط دو چیزیں مانگی ہیں امت سے، ایک محبت ایک مودت، محبت اپنے لیے، مودت فاطمہ کے لیے۔ میں بی بی کے دو جملے کہہ کے تتیمہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ عظیم محفل و مجلس ہوتی ہے جس کا اختتام سیدہ ہو۔ خدا کی قسم توجہ دو۔ ذات بلندتر صلوات۔ اور جملہ سننا خدا کی قسم معصوم کا فرمان ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اور اپنے ایمان کا ایمانی ثبوت دے کے کہہ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، معصوم کا فرمان ہے اگر کسی بندے کے دل میں ہماری دادی زہرا کے دشمن کی رتی بر بھی محبت آ جائے وہ جہنمی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ یعنی جو دشمن سیدہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے، اور بڑا سمیٹ کے میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آقا زادی کی بارگاہ میں۔ گھبرانا نہیں ہے اور جملہ سماعت فرمانا ہے۔ خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو میں لفظ بڑا قیمتی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ توجہ، خاص جملہ ہے، ذرا سنیے گا۔ خدا کی قسم امت کی نجات انیس کی محبت پہ نہیں، زہرا کی مودت پہ ہے۔ نہیں میں بڑا باریک جملہ، توجہ علی یا علی، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ علی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لیکن بطول کی مودت شرط محبت ہے۔ توجہ 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 توجہ، وہ منزل خلافت ہو یا امامت ہو، شرط مودت زہرا ہے۔ اور یاد رکھو مودت و محبت کا ایک فرق نہ دیا کر دوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محبت کتنی بھی ہو جائے پھر بھی نفرت کا پہلو موجود رہتا ہے، لیکن مودت اسے کہتے ہیں جہاں نفرت نہ ہو۔ واہ واہ واہ، جو علم سننے کے عادی ہو، محبت جتنی بھی ہو جائے پھر بھی پتا ہے شاید محب بھاگ جائے، لیکن جہاں مودت ہو وہاں بھاگتے نہیں۔ قیمتی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، محبت جتنی بھی ہو جائے، سید جو بیٹھے ہو دعا دینا، محبت جتنی بھی ہو جائے پھر بھی در پہ رہتا ہے، جب مودت آ جائے تو من اہل البیت ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ ہے مقام مودت۔ اچھا، ساری رات بچہ روئے اور ماں چپ کروائے، یہ محبت ہے۔ صبح وہی بچہ دین مانگے ماں دے دے، یہ مودت۔ جس پہ محبت بھی قربان ہو جائے اسی کو مودت کہتے ہیں۔ بیٹھے ہو تو میں ایک اور جملہ نہ ہدیہ کر دوں؟ ماشاءاللہ، بسم خدا اللہ، کی قسم بڑی محبت سے یہ سماعت فرما لیجئے گا۔ 5 تن 2 مرتبہ بڑے احسن انداز میں اکٹھے ہوئے، ویسے تو کافی دفعے ہوئے مگر 2 مرتبہ تاریخ میں بڑے احسن انداز سے، ایک مرتبہ چادر میں ایک مرتبہ میدان میں۔ چادر میں بھی مرکز فاطمہ ہے، میدان میں بھی مرکز فاطمہ ہے۔ جن کا اپنا سایہ نہیں تھا، جب ان کے اوپر بطول کی چادر کا سایہ آ جائے پھر وہ ذاکر بن کے کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم فی تحت الکساء۔ میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ بناتا، زمین کی سرسبز و شاداب وادیاں نہ بناتا، شمس و قمر نہ بناتا، شجر و حجر نہ بناتا، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ چادر والوں کی محبت میں بنایا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب من تحت الکساء، پروردگارا اتنا تو بتا چادر کے نیچے ہے کون؟ تو آواز ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے۔ میرے اللہ تعارف بڑے سے کروایا جاتا ہے، محمد، محمد کی بیٹی، محمد کے داماد، نکان نہیں، نہ جانے کتنی بیٹیاں بن جائیں گی، نہ جانے کتنے داماد بن جائیں گے۔ میں آج رسول کو چھوڑ کے بطول سے تعارف کروا کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت نبی وہ نہیں جو محمد کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت نبی وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کو لطف آ رہا ہے میری بات؟ جاگیے جاگیے۔ اور دوسری مرتبہ
मुबाहला में, भाई क्या सुनने वाले बैठे, खुदा की कसम, मुबाहला में, और क्या खुदा की कसम कमाल है, सारा घर बतूल का, माशाल्लाह। सारे सच्चे बतूल के। मैं फिर यही न कह दूं, जब नबी की जिंदगी में सिवाय सैयदा के घर के कोई सच्चा न निकला, वाह वाह नबी के बाद कोई कैसे सच्चा हो जाएगा। तवज्जो, और जो उर्दू अदब के शायकीन हैं, मैं उनको एक उर्दू अदब का लफ्ज दिए देता हूँ, हसन सच्चे अली के घर से। ये बड़ा गहरा लफ्ज है, जरा दो माना में हदिया कर रहा हूँ, यानी सच्चे बता रहा हूँ। हसन सच्चे अली के घर से, हुसैन सच्चे अली के घर से, सैयदा सच्ची अली के घर से, अली सच्चे अली के घर से। लेना चाहते हो, अली सच्चे अली के घर से, और चारों सच्चे बतूल के दर से निकल रहे हैं। और ये वाहिद मुबाहिला है जिसमें किसी ने जाने का नहीं सोचा, क्योंकि पता था लानत पड़ गई, कयामत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। सच्चों ने जाना है, घबरा तो नहीं गए। और फिर कुरान कह रहा है, फकुल तालू न तो अपना अना अपना कुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाह लिल काज़िबीन। जैसी कुरान की आयत की तरतीब है, वैसी आले रसूल के जाने की तरतीब है। तवज्जो, इस जुमले पे खसूसी तवज्जो चाहूंगा। आगे आगे रसूल, पीछे बतूल, पीछे अली, हसन की उंगली हुसैन को सीने से लगाया हुआ है। कुरान क्या कह रहा है, अब ना आना व अब ना आकुम, बेटे तुम अपने लाओ, हम अपने लाते हैं। पहले बेटे, निसा आना तुम औरतें लाओ, अकेली बतूल। सीगा जमा का है मगर जा बतूल रही है। जो सैयद बैठे हैं, मुझे दुआ दे देना, मैं ये जुमला हदिया करना चाहता हूँ। जहाँ से नबूवत कदम उठाती है वहाँ पे इस्मत कदम रखती है, और जहाँ से इस्मत के कदम उठते हैं वहाँ पे इमामत के कदम आते हैं, ताकि जमाने को पता न चल जाए कि बतूल की सियाम बीबी का नाम नहीं। जब घर से बाहर भी निकले तो नबूवत और इमामत के हिजाबों में निकलती है। और एक शायर का मुझे कथा याद आ गया, वो कहता है, अजब काफिला था सच्चों का लेकर नबी बेनियाजी चला, आगे थी नबूवत पीछे थी इस्मत, साथ लेकर खैबर का गाजी चला। नबूवत के कदमों पे इस्मत के कदम, और इस्मत के कदमों पे इमामत के कदम, हर कोई दम पे दम देख ले। नबी को गवारा न था कि कोई ज़हरा का नक्शे कदम देख ले। वाह 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 माशाल्लाह। अरे क्या सुभान अल्लाह। तवज्जो है सामीन गिरामी कर, तो ये है वो सच्ची बीबी। माशाल्लाह। मैं एक जुमला और ना हदिया कर दूं, जरा मोहब्बत से समात फरमा लीजिएगा, और मैं ततीमा की तरफ बढ़ जाऊंगा। अगर आज अल्लामा इकबाल होते ना, खुदा की कसम, मैं उनके हाथ चूमना सवाब समझता। वाह वाह। कब्र तो मैं अब भी जाके चूमता हूँ, कोई मुझे बुरा कहे अच्छा कहे चूमता हूँ, इसलिए चूमता हूँ कि जो बीबी की बारगाह में इकबाल ने पढ़ दिया है। तवज्जो तवज्जो, 3 से 4 बंदे ऐसे हैं जो अपनी जन्नत दुनिया में ले गए। एक अख्तर चनियोटी जो जीते जी जन्नत दे गए, अल्लामा इकबाल, गालिब, जोश मलियाबादी, ये वो बंदे हैं। मिर्जा सलामत अली दबीर, मीर अनीस। तवज्जो चाहता हूँ, अब खुदा की कसम, अख्तर चनियोटी ने जीते जी कैसे जन्नत ली। अख्तर चनियोटी जब दर्रे सैयदा की मारिफत पे पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हो। वो पुकार के कह रहे हैं, अख्तर दर्रे बतूल से अदना सी शय नमा, कम सर्फ तूने ख्वाहिश जन्नत बदल। यार क्या मारफत है खुदा की कसम। और इकबाल क्या कह रहे हैं, सुना भी जो इकबाल ने कहा है, रमूज़ बेखुदी अपनी फारसी की किताब में इकबाल पुकार के कहते हैं, और इन्हें शरीयत जंजीर पास पासे फरमाने जनाब मुस्तफास, वगरना सजदा दे दर तुरबतश फातिमास। अगर मुझे शरीयत ने जकड़ा हुआ ना होता और नबी के फरमान का पास ना होता तो मैं अल्लामा इकबाल अपना अकीदा वाज़े कर रहा हूँ, लोग काबा की तरफ मुंह करके सजदा करते, मैं चौखटे फातिमा। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। मौला आपका हदिया कबूल फरमाए। मैं चौखटे फातिमा पे सजदा करता, और अगर बैठे तो मैं एक और जुमला ना हदिया कर दूं, जरा मोहब्बत से समात फरमाइएगा। और ततीमा की तरफ बढ़ रहा हूं, इसी जुमले के बाद एक जुमला कहे,
گھبرا تو نہیں رہے قبلہ؟ ہاں ماشاء اللہ یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم، پہلے بھی مجھ سے پڑھنے والوں نے پڑھے، بڑے اچھے الفاظ پڑھے، خدا کی قسم سیدہ جس پہ راضی ہو جائے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک ہائے ہائے، بڑی باریک لفظ ہیں، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے گا، خدا کی قسم یہ عظمت سیدہ ہے۔ توجہ نہیں، میں ابھی بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ دنیا کی نسل جو ہے نا، یہ میاں بیوی سے چلی، ایسے ہے یا نہیں؟ جی کس سے چلی ہے؟ میاں بیوی سے۔ حضرت آدم، اما حوا، انہی سے چلی ہے نا۔ تو میاں بیوی، بیوی ماں بنی، میاں باپ بنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے ہر انسان کی رگوں میں دو چیزیں گردش کرتی ہیں، ماں کا دودھ، باپ کا خون۔ دودھ وہی اچھا ہے جس میں حیا ہو، اور خون وہی اچھا ہے جس میں غیرت ہو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، بیٹھے لوٹ گئے ہو۔ اور میں اس جملے پہ آپ برادران کی توجہ چاہوں گا، جتنے بیٹھے ہو، خدا کی قسم کسی بھی نسل، کسی بھی نسب، کسی بھی شجرے کی امینہ ماں ہے۔ نسل کی امانت ماں کرتی ہے۔ اگر ماں امانت کرے تو نسل حلال، ماں خیانت کرے تو نسل حرام۔ بے شک یاد رکھیے، اگر زمین خراب ہو تو فصل برباد ہوتی ہے، ماں خراب ہو تو نسل برباد ہوتی ہے۔ اور پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا، آقا پھر کیسے پتا چلے کہ اس کی نسل اچھی تھی؟ تو کہا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، میرے بھائی علی کا نام لو، چہرہ کھل جائے تو سمجھنا ماں ٹھیک ہے۔ توجہ ہے میرے ماشاء اللہ، یہ ہے عظمت۔ اور اسی لیے علی کعبے میں نہ آتے۔ علی کیوں کعبے میں آئے؟ کہ علی کی شادی ہونی تھی سیدہ سے۔ جتنے بڑے گھر کی دلہن ہو اتنے بڑے گھر کا دلہا ہو، جب دلہن مصطفیٰ کے گھر میں آئے تو پھر دلہا خدا کے گھر میں آئے۔ اسی لیے علی نے اللہ کو کعبے میں بھیجا، علی کو اللہ نے کعبے میں بھیجا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ علی کوئی عام ہستی نہیں، جس کا آغاز بھی کعبہ سے شروع ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، یہ ہے عظمت سیدہ۔ اور قرآن نے آخری بات، اور میں اب مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ آخری بات ہے جو اب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے 4 جوڑے بیان کیے۔ کتنے جوڑے؟ 4۔ بولو بولو، ثواب ہوتا ہے، بچوں کے لیے یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں کو شاید پتا ہوگا۔ قرآن نے 4 جوڑے بیان کیے۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں میاں خیر ہے، بیوی شر ہے۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں میاں شر ہے، بیوی خیر ہے۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں دونوں شر ہیں۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں دونوں خیر ہے، یعنی نو خیر ہے، بیوی شر ہے۔ اگر شر نہ ہوتی تو کشتی نجات کا انکار نہ کرتی۔ بے شک بے شک شر وہی ہے جو کشتی نجات کا انکار کرے۔ بیٹھو قبلہ۔ اچھا، آسیہ خیر ہے، فرعون شر ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک اچھا، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں شر ہیں، جہاں صرف خیر ہی خیر ہے، وہ جوڑا ہی علی و فاطمہ کا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایسا کوئی ہے سر؟ سبحان اللہ، یا ایسا کوئی زمانے میں جوڑا ہے؟ اچھا، میں ایک جملہ اور نہ ہدیہ کر دوں یہیں رک کے۔ زمانے میں اس جملے پہ خصوصی توجہ، پہلے سے لے کر آخری تک، سنی شیعہ جتنے بیٹھے ہو، زمانے میں واحد جوڑا ہے علی و فاطمہ کا، جو معصوموں کا جوڑا ہے۔ بے شک ہائے ہائے ہائے، علی بھی معصوم، سیدہ بھی معصوم، اور پھر بیٹے بھی معصوم۔ وہ ایسا ہے جوڑا زمانے میں؟ یہ صرف علی و فاطمہ کا جوڑا ہے۔ اور خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اس گھر کی محبت و مودت نصیب ہو جائے۔ بے شک لیکن دنیا نے اس گھر کو پہچانا نہیں۔ زیادہ زحمت نہ دوں، بس 2 جملے تبرکاً مصائب کے۔ دنیا نے اس گھر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ دین بچ گیا ہے خدا کا، کلمہ بچ گیا ہے مصطفیٰ کا، عزت بچ گئی ہے انسان کی، اور آبرو بچ گئی ہے مسلمان کی۔
مگر کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا بطول کا۔ رونے والوں عزاداروں، دو چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، مرد کا سر اور خاتون کی چادر۔ آپ پرسے میں بیٹھے ہیں، رونے والوں عزاداروں، جب ہم کربلا کے میدان کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو کربلا میں دو چیزیں زینب کو بہت پیاری، بہت پیاری، ایک حسین اور ایک چادر۔ اللہ، ایک حسین ایک چادر۔ اب کیا پتا تھا کہ نہ حسین رہیں گے نہ چادر رہے گی؟ اثر تک حسین اور اثر ڈھلنے لگا، ایک آواز آئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو عامر رسول کو۔ رونے والوں عزاداروں، دعا مانگا کرو، کسی بھائی کے لاشا پہ بہن کو کوئی دو بہن تو کرنے دے۔ علی کی بیٹی ایسے قریب سے گزر رہی تھی جیسے لگتا ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر ایسے زین سے زمین پر آئی جیسے میں چونکہ ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، جیسے بن بازوؤں کے سرکار عباس آئے، کوہنیوں کے بل چل کے ایک پتھروں کے ڈھیر کے قریب جا کے علی کی بیٹی نے صرف ایک ہی جملہ کہا، انت اخل حسین، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے، ماں جایا حسین تو ہے۔ کٹے ہوئے گلے سے یہ نہیں پوچھا، یہ آواز نہیں آئی میری سکینہ کا کیا حال ہے، ایک ہی آواز، اللہ جانے کتنی زہرا کی چادر عزیز تھی اور بیٹیوں کی چادریں عزیز تھی، کٹے ہوئے گلے سے ایک ہی آواز آئی، اختی زینب بہن ردا ہو کے، بہن زینب یہ بتا تیری چادر کہاں؟ اس وقت بھائی این راسو کا، بھائی یہ بتا تیرا سر کہاں گیا؟ کہا میرا سر تو شمر لے گیا، کہا میری چادر بھی شمر لے گیا۔ بھائی تجھے ضرور کفن دیتی مگر میرے سر پہ چادر نہیں، سب کچھ مدینے سے لے کر چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ رونے والوں عزاداروں سنیے گا جملہ، خدا کی قسم جن کے دلوں میں حسین ہے، اس سے بہتر کوئی جملہ شاید نہ ہو جو میں اب مصیبت کا عدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پکار کے بی بی کہتی ہیں، بھائی زینب کی مجبوری ہے، تجھے تو کفن نہیں دے سکی مگر تیری بے کفنی کا پرچار کوفہ میں، شام میں، دمشق میں ایسا کروں گی، تجھے کفن نہیں دے سکی مگر زمانہ تیرے کربلا سے کفن لے کے جائے گا۔ جب کوئی پوچھے گا جہاں کہیں سے کوئی کسی سے کہاں جا رہے، وہ کہے گا کربلا جا رہا ہوں، وہ کہے گا کچھ اور ملے نہ ملے غریب کے وطن سے کفن ضرور ہوا، تجھے کفن نہیں دے سکی مگر زمانہ تیرے کربلا سے کفن لے کے جائے گا۔ اس وقت کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بہن زینب میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں تیرے سر پہ چادر نہیں نا، اگر میرے کربلا سے کفن جائیں گے تو تیری شام سے چادریں جائیں گی۔ رونے والوں، جسے کفن نہ ملا وہ زمانے کو کفن بانٹ رہا ہے، جسے چادر نہ ملی وہ زمانے کو چادریں بانٹ رہی ہے۔ خدا کی قسم جیسے ہی ہم زیارت پہ گئے نا شام 1819 میں، تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے نا تو میں مجلس پڑھ رہا تھا بی بی کے حرم میں شام میں شہر زینب میں، ایک جلدی سے خدام دوڑتا ہوا آیا، اس نے عربی میں ہم سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا من الپاکستان، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کہا جب آپ مجلس پڑھ لینا تو پورے قافلے کو لے آنا، وہ تبرکات والا سامنے دروازہ ہے، بی بی کا حکم ہے جو کوئی جہاں کہیں سے آئے میرے در سے چادر ضرور لے کے، اللہ اکبر، تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ بطول کی بیٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے دانا کے دین پہ بچانے کو۔ رونے والوں عزاداروں، خدا کی قسم بھائی نے سر دے دیا، بہن نے چادر دے دی، اور چادر تک بات نہ رہی، پھر کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس گلی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو شام لے کے جائے۔ میں اس بازار میں جب چلنے لگا نا جس بازار میں علی کی بیٹی چلی، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی شریف باپ اپنے شریف بیٹے کے ساتھ اس گلی سے نہیں گزر سکتا۔ آج 1400 سال بعد جس گلی سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا، اللہ اکبر۔ بس رونے والوں عزاداروں، یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے میں پہنچا، ایک 4 سال کی بچی قید خانے میں تھی،
جس کا نام تھا سکینہ. صبح پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ روزی کی تلاش میں. شام کو کہتی تھی اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اب یہ گھر جا رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں پھر کبھی ہم بھی گھر جائیں گے؟ رونے والوں عزاداروں، بس میں محسن نقوی کے اسی کلام پہ بات کو تمام کیے دیتا ہوں، ورنہ آگے ایک جملہ اور پڑھتا تاکہ آپ کی اور محبت میں نکلے ہوئے آنسو بارگاہ مادر حسنین میں اور قبولیت کے درجے پہ آپ فائز ہوتے. بس ایک جملہ تبرکن یہی کہہ رہا ہوں، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو رو پڑے گا جہاں میں اسے علی کی بیٹی دعا کرے. عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کرے. کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر ایک موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے گی. حکم شریعت ہے کہ جب گھر جاؤ پہلے جو چیز بھی لے کے جاؤ وہ بیٹی کو دو. اتنی پیاری تھی حسین کی 4 سال کی سکینہ، اتنی پیاری تھی کہ نیند نہ آئی بابا کے جانے کے بعد. اور ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سکینہ بیٹی آؤ میں تمہیں ایک لوری نہ سنا دوں، کہانی نہ سنا دوں، شاید تمہیں نیند آ جائے. کہا ہاں پھوپھی اماں ذرا سنائیے. سنو گے زیادہ. اس وقت میری بی بی کہتی ہے سکینہ بیٹا ایک بہت عظیم بادشاہ تھا، وہ اپنے وطن میں بڑے نازوں سے رہتا تھا. پھوپھی اماں پھر کہا بیٹا اس کے کپڑے بھی جنت سے آتے تھے. عزاداروں کا مجمع بیٹھا. پھوپھی اماں اور کتنا عظیم تھا؟ کہا بیٹا وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے گھر کی کنیزیں بھی جنت کی حوریں تھیں. اللہ جانے کس کی نظر لگی، ریت نے اس سے امت نے وطن چھڑا لیا اور پھر اسے گھیر کے ایک لکودک صحرا میں لے آئے. پھوپھی اماں پھر کیا ہوا سنو. کہا بیٹا پھر اس کا پانی اس کے بچوں کو بند کر دیا اور پھر کبھی اس کے مہمان مارے، کبھی اس کے جوان مارے، کبھی اس کے بچے مارے. کہا پھوپھی اماں پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا پھر اس کو بھی شہید کر دیا. پھوپھی اماں پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا پھر اس کے اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا، کبھی اس گلی میں کبھی اس بازار میں. 4 سال کی بچی نے سنو گے عزادارو پھوپھی کی گود کو چھوڑا، سامنے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں یہ کسی اور کا قصہ نہیں، یہ تو بابا حسین کا قصہ ہے. اللہ اکبر، یہ تو میرے بابا حسین کا قصہ ہے، جن کا اکبر بھی مارا گیا، جن کا اصغر بھی مارا گیا، جن کے اولو محمد بھی مارے گئے، جن کے مہمان زہیر و حبیب بھی مارے گئے، جن کی اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا. پھوپھی اماں یہ تو بابا غریب حسین کا قصہ ہے. اور جب یہ آزاد ہوئی بی بی تو سکینہ وہی شام میں سو گئی اور وہی دفن ہو گئی. اور پھر بی بی نے اپنے بھیا کی قبر پہ پہنچ کے ایک ہی جملہ کہا حسین میں دین بچا کے آ گئی ہوں، میں تجھے بچا کے آ گئی ہوں، میں حسینیت کو بچا کے آ گئی ہوں بھائی، میں شام فتح کر کے آ گئی ہوں، مگر بھائی تیرے سینے کا تعظیم شام میں سو گیا. سکینہ شام میں رہ گئی، جسے تو کہتا تھا یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ، اے میرے دل کا سکون سکینہ. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتقبل منا